صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام الحکیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل قتل و غارت عام ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دینا، چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں پر قتل کر دینا، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے کسی کا بھی قتل کر دینا عام سی بات ہو چکی ہے۔ دوستو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کسی ایک مسلمان کا، ایک بندے کا، جس انسان نے صرف ایک انسان کا ناحق قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے اگر اسی کو سوچا جائے تو میں آپ کے سامنے دوسری قرآن مجید کی جو ہے آیت مبارکہ رکھتا ہوں، جس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ النساء کی 93 نمبر آیت ہے، فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا، جو بندہ کسی مومن کو بغیر جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، بغیر کسی حق کے، اس بندے کے لیے اس آیت کے اندر اللہ نے پوری پانچ سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ تو غور سے سنیے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سب سے پہلی سزا اس کی یہ ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی جزا جہنم ہے۔ اور خالداً فیہا، دوسری سزا یہ ہے کہ جہنم سے کبھی اس کو نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، تیسری سزا اس کو یہ ملے گی کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا۔ چوتھی سزا اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد لَعَنَهُ، اللہ کی لعنت اس بندے پر برسے گی، کس پر؟ جو بغیر حق کے کسی مومن کو قتل کرتا ہے۔ اور فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور پھر اس کے بعد اللہ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ تو دوستو، یہ 5 سزائیں ہیں اس بندے کے لیے جو بغیر حق کے کسی مومن کا قتل کر دیتا ہے۔ تو آئیے تیسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ صحیح ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء القاتل والمقتول یوم القیامۃ متعلق براس صاحبہ، قیامت کا دن ہوگا، قاتل اور مقتول اللہ کے سامنے آئیں گے، اور اس حالت میں آئیں گے کہ مقتول جو ہے وہ قاتل کے سر کو پکڑے ہوئے ہوگا، اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا، اور اللہ کے سامنے لا کر کہے گا یقول رب سل ھذا لما قتلنی، آ کر اللہ کے سامنے کہے گا اللہ اس بندے سے سوال کر، اس نے مجھے کیوں قتل کیا، اس نے میری زندگی کو ختم کیوں کیا۔ تو دوستو سوچو اس دن پھر قاتل کی کیا حالت ہوگی جب اللہ کے سامنے مقتول اس کو لے کر جائے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا بإحدى الثلاث السیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق لجماعۃ۔ فرمایا کہ کسی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا خون بہانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے 3 صورتوں کے، اور وہ 3 صورتیں بھی جو ہے ریاست، ادارہ، عدالت، ماورائے عدالت نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ حکومت کرے گی، قاضی کرے گا، عدالت کرے گی، اس کے مطابق وہ قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہر انسان کو شریعت نے اجازت نہیں دی کہ کسی کو بھی چاہے سزا دینا شروع کر دے، کسی کو بھی چاہے قتل کرنا شروع کر دے۔ تو 3 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک جو ہے بوڑھا زانی، یعنی بڑھیپے کی عمر کے اندر زنا کرتا ہے، یعنی شادی شدہ زانی، شادی شدہ بھی ہے اور زنا بھی کرتا ہے۔ السیب الزانی شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے، اس کا جو ہے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا اسلام نے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک بندے نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، قتل کے بدلے کے اندر اس کو عدالت کی سزا جو ہے وہ قتل کی سنائی جائے گی۔ اور اسی طرح جو ہے جو بندہ دین کو چھوڑ جاتا ہے یعنی مرتد ہو جاتا ہے، تو اس شریعت کے لحاظ سے قاضی شہر کو، یعنی جو وقت کی حکومت ہے، اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کو قتل کروا سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی بھی مسلمان کا، کسی بھی انسان کا قتل کرنا اور اس کو جو ہے اس کا خون بہا دینا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور سنیے تیسری روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لزوال الدنیا، حضرت براء بن عازب اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لزوال الدنیا احوال علی اللہ من قتل مومن بغیر حق، پوری دنیا اگر تباہ ہو جائے نا،
پوری دنیا کو بھی اللہ تباہ کر دیں تو یہ بھی اللہ کے لیے ہلکی چیز ہے اس چیز کے مقابلے میں کہ ایک مومن کو بغیر حق کے قتل کیا جائے. یعنی ایک مومن کو بغیر حق کے قتل کرنا پوری دنیا کے ہلاک اور تباہ ہو جانے سے بھی زیادہ کبھی اور زیادہ سخت عمل ہے. اور آخر کے اندر لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لعاقبهم اللہ فی النار. دوستو یہ بڑی ہی سخت سزا یہاں پر اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ اگر اہل دنیا اور اہل سامان، اہل آسمان اور اہل دنیا یعنی فرشتے، جن، انسان، پرند چرند، پوری دنیا، دونوں جہانوں کی ہر ایک چیز ایک مومن کے ناحق قتل کے اندر بھی مشترک ہو جائے، یعنی ساری دنیا اور سارے آسمان، دونوں جہانوں کی ساری مخلوقات اکٹھی ہو کر ایک مومن کو ناحق قتل کر دے، تو اللہ یہ نہیں دیکھے گا اس کے اندر فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، سارا کچھ ہے. اللہ کیا کرے گا؟ اگر ناحق قتل کیا ہے ایک مومن کا، لَعَقَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ ان کو منہ کے بل جو ہے جہنم کی آگ کے اندر پھینک دے. یعنی ایک مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مومن کا ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بڑی اس کی سزا ہے اور کتنی زیادہ سخت وعید ہے اس کے بارے میں. اور آخر کے اندر ایک چھوٹی سی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، قیامت کے دن خون کے بدلے کے اندر سب سے پہلا فیصلہ کیا جائے گا، یعنی خون بہا کے بارے میں. متفق علیہ روایت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ.